جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے تعلق سے جو رویہ تھا اس کے بارے میں اگر کچھ کہنا ہو تو ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلمے کو دہرا دیں تو کافی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں سب سے بہتر، اور مزید اضافہ یہ فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے حق میں تم میں سب سے بہتر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، عزت مآب ناظرات، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں و برکتیں نازل کرے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، جن کے توسط سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2210 احادیث الحمدللہ ہم لوگوں تک پہنچی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خصوصیت کے ساتھ میں بیان ان احادیث کے سلسلے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص نجی اور گھریلو زندگی سے متعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ میں کیسا تھا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، اور اس پر جو نپاتلا سا لیکن بڑا ہی جامع اور پرمغز جواب ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا تھا، کان خلق نبی اللہ القرآن، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن۔ گویا کہ وہ انسانی زندگی جو ایمان اور ایقان کے اعتبار سے، عمل صالح کے اعتبار سے بھرپور تھی، اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے جو انسان مطلوبہ دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا وہ نمونہ کامل نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دوسری روایت میں جو بات آتی ہے وہ یہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ضمن میں جب مزید استفسار کیا گیا یا کسی اور موقع سے یہی بات پوچھی گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب دیا تھا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہی جاننا چاہتے ہو تو سورہ المومنون کی پہلی 10 آیات پڑھ لو، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ یہ اضافی الفاظ ہیں جو ہم کو حدیث میں ملتے ہیں۔ گویا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی ترجمانی تھے، اور جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے تعلق سے جو رویہ تھا اس کے بارے میں اگر کچھ کہنا ہو تو ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلمے کو دہرا دیں تو کافی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں سب سے بہتر، اور مزید اضافہ یہ فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے حق میں تم میں سب سے بہتر۔ اور یہ کوئی خود ستائش نہیں تھی حاضرین، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم سے ہم کو جو احادیث پہنچی ہیں ان سے اس بات کی بھرپور عکاسی ہوتی ہے کہ واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ میں جس طرح سے پیش آتے تھے حسن سلوک کی وہ عمدہ مثال تاریخ میں ہمیں کم ہی ملتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس ضمن میں ہم لوگوں کے پاس میں جو روایات آئی ہیں، اور اسی طرح سے دیگر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم سے ہم کو جو روایات ملتی ہیں ان میں یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوتے، گھر میں موجود ہوتے تو گھر کے مختلف کاموں میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے، اپنے ذاتی کام بذات خود کرتے، گھر والوں کو اگر کسی چیز کی ضرورت پیش آ جائے تو اس ضرورت کو بھی پورا کرتے، کبھی آٹا گوندھ کر دے دیتے، کبھی کسی بکری کا دودھ
دھو کر کے دے دیتے، اور پھر اسی طرح سے اپنی چھوٹی موٹی ضرورتوں کے لیے کسی اور کو آواز دینے کی بجائے حد الامکان خود ہی ان ضرورتوں کو پورا کر دیتے۔ اپنی قمیص صاف کرنا ہو، اپنے جانوروں کی رکھوالی کرنا ہو، ان کو کہیں مناسب جگہ پر باندھنا ہو، ان کو چارہ پانی دینا ہو، تمام تر کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہی انجام دیتے۔ گھر کے ماحول کو ہنستا کھیلتا رکھنے کی بھی کوشش ہوتی، ازواج مطہرات کے ساتھ میں طنز و مزاح والا معاملہ بھی ہوتا، لیکن ایسا مذاق جو کسی کی طبیعت پر گہرا نہیں گزرے، ایسا مذاق جو جھوٹ اور غلو سے خالی ہو۔ گھر کے ماحول کو شگفتگی سے ہمکنار رکھنا، اور مزید یہ کہ وہاں پر ایک بوجھل کیفیت طاری کرنے کی بجائے ایک ہنستا کھیلتا گھر، ایک یوں کہہ لیجئے کہ انگریزی میں ہم کہیں گے ایک لائیولی ایٹماسفیئر جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر میں پیدا کرنے کی اور رکھنے کی بھرپور کوشش ہوتی۔ حضرات محترم، سامعات مکرم، یہ بات ہم لوگوں کو بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مختلف قسم کے ٹینشنز ہیں، کچھ خود اپنے پالے ہوئے، کچھ دوسروں کے دیے ہوئے، اور ان کے ساتھ ہماری گھریلو زندگی بوجھل ہو جاتی ہے۔ لیکن ان سارے ٹینشنز کا مقابلہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کریں تو ہماری فکر کوئی فکر ہی نہیں۔ وہاں تو آپ دیکھیں گے مکہ کی صعوبتیں ہیں جو روز دن پیش آیا کرتی تھی، ہجرت کے مراحل ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے، نبوی زندگی کی گراں قدر مصروفیات اور کام تھے جو بس لگے ہی رہتے تھے۔ مدینہ ہجرت کر آئے تو وہاں پر جنگی مصروفیات تھی، ایک ریاست کی تعمیر، اس کی تاسیس، اور پھر اس کے بعد میں اس کے انتظام اور انصرام کرنا۔ لیکن ان تمام تر ہمہ وقتی مصروفیتوں کے باوجود گھر کے ماحول کو کبھی ڈسٹرب ہونے نہیں دیا، اس کو تر و تازہ رکھا، اس کو شگفتہ رکھا، اس کو یوں کہہ لیجئے کہ ہمیشہ ریفریشڈ رکھا۔ اور پھر اس کے بعد میں the most amazing thing about Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی موقع سے یہ پوچھ لیا تھا کہ آپ کی حیات میں، آپ کی ازدواجی زندگی میں کوئی موقع ایسا آیا ہوگا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو آپ کے اپنے اسٹیمیشن میں بڑا عجیب رہا ہوگا، بڑا امیزنگ رہا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہی، اور خاموش رہنے کے بعد میں پھر آپ نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد گویا ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کے وقت میں میرے ساتھ میں بستر پر موجود تھے، اور تھوڑی ہی دیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ عائشہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں آج کی رات اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ کروں۔ انداز لگائیے ناظرین کہ ہم کسی کام کو کرنے سے پہلے کیا اپنی بیویوں کی اجازت لیتے ہیں، خاص کر کے ایک ایسے وقت میں جو اس بیوی کے لیے مخصوص ہے۔ یہاں تو معاملہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تھا، فرض عبادت نہیں تھی، نفلی عبادت تھی، اضافی عبادت تھی، لیکن چونکہ وہ وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مخصوص تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی ظرف دیکھیے کہ آپ نے اپنے رب کی عبادت کے لیے فارغ ہونے کے لیے جو ایک نفلی عبادت تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت چاہی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب دیا وہ ایک زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی دے سکتی ہیں۔ کہا انہوں نے کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی رفاقت بھی عزیز ہے اور آپ کی خوشی بھی اتنی ہی عزیز ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ طویل قرات کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ جگہ جہاں پر آپ نے سجدہ کیا وہ جگہ بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں کو قیام کرنا اور قیام کے دوران میں آپ کا اشکبار ہو جانا،
یہ کوئی نئی بات نہیں تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن اس دن کی کیفیت کچھ مختلف ہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے ڈر لگنے لگا، مجھے ایسا لگنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی غیر معمولی واقعہ، کوئی نقصان دہ قسم کا واقعہ تو پیش نہیں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر گریہ وزاری کر رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، آپ کی جائے نماز جو ہے وہ جگہ جہاں پر آپ نے سجدہ کیا تھا وہ جگہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی اور آپ سے پوچھ بیٹھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمازوں میں آپ کو گریہ وزاری کرتے ہوئے تو میں نے دیکھا، لیکن آج کی کیفیت پچھلی تمام تر کیفیات کے مقابلے میں بالکل ہی ممتاز، بالکل ہی الگ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو جواب دیا، اس جواب کا پہلا حصہ یہ کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور پھر اس کے بعد میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی حاضرین وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر پچھلی رات جو آیت نازل فرمائی، اس آیت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ وعید ہے اس شخص کے اوپر جو اس آیت کو پڑھے اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد میں اس پر غور و تدبر نہ کرے، اس پر سوچ و بچار نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائے ناظرین، بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں، انسانوں کے لیے نفع بخش چیزیں لے کر کے جو کشتیاں سمندروں میں چلتی ہیں، ان کشتیوں میں آسمانوں سے اللہ تعالیٰ جو پانی زمین پر برساتا ہے اور جس کے ذریعے سے مردہ زمین کو اثر نو، مردہ زمین کو پھر زندہ کر دیتا ہے، پھر اسی نظام کے بدولت زمین کے اوپر ہر قسم کی جاندار، دابہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جاندار جانور اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری نفع رسانی کے لیے زمین میں پھیلا دیتا ہے۔ وہ تصریف الریاح اور ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض اور بادلوں کے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان میں جمع ہو جاتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کے درمیان میں مسخر کر رکھا ہے، عقل رکھنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، اللہ تعالیٰ کی کتاب کتاب ثواب بھی، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب غور و تدبر کرنے کی دعوت دینے والی بھی۔ اس آیت کو تلاوت کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، وعید ہے اس شخص پر جو اس آیت کو پڑھے اور اس پر غور و تدبر نہ کرے۔ ایک تو وہ نشانی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، دنیا کے تمام انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جس ذات اقدس کو اپنے آخری نمائندے اور فرستادے کی حیثیت سے پیش کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی زبانی اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا بیان کیا، ان نشانیوں کا بیان فرمایا جو اس آیت کے اندر میں موجود ہے کوئی غور و تدبر کرنے والا، ہے کوئی تاکہ نسیاں پر پڑی ہوئی کتاب مقدسہ کو کھول کر پڑھنے والا، ہے کوئی زندگی کی راہ اس کتاب کے ذریعے سے پانے والا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو، دنیا کے ہر ایک انسان کو
کتاب مقدسہ کے ذریعے سے راہ ہدایت عنایت کرے، غور و تدبر کی توفیق دے، زندگی کی راہ اس کتاب کے ذریعے سے پا لینے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ صلوا علیہ صلوا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔